الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء
یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل ست عظیم و صدقرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، الحمدللہ العزیز، آج ماہ مبارک رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کے انعامات موسلادھار بارش کی طرح اہل ایمان کے لیے برس رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اور قابل افسوس ہیں وہ لوگ جن پر یہ عظمت والا مہینہ آیا اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اگر بہار کے موسم کے اندر درخت نہ پھوٹے، آپ نے کوئی ٹہنی زمین میں گاڑی لیکن وہ ٹہنی نہ پھوٹی، سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ زمین نے اس درخت کو قبول نہیں کیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہار کا موسم آئے، کونپل نہ نکلے، بہار کا موسم آئے، ٹہنی نہ پھوٹے۔ یقین جانیے ماہ رمضان یہ نیکی اور عبادت کی بہار کا موسم ہے۔ اگر ماہ رمضان آیا لیکن ہمارے اعمال صالحہ کے اندر زیادتی نہ آئی، ذوق شوق نہ بڑھا، تو پھر تصور کرنا چاہیے کہ دل کی زمین نے ابھی ایمان کے پودے کو، درخت کو قبول نہیں کیا۔ آمنہ کلام نے فرمایا رمضان شریف کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے دن،
درمیانی 10 دن گناہوں کو معاف کرانے کے دن اور آخری 10 دن وہ لوگ جو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم کے رجسٹر کے اندر اپنے نام لکھوا چکے ہیں، وہ بھی اللہ سے توبہ کر کے اپنا نام جہنم سے نکال کر جنتیوں میں لکھوا سکتے ہیں۔ آج کا یہ عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ یاد رکھیں پروردگار عالم کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ کے میرے تصور سے زیادہ، آپ کی میری سوچ سے زیادہ، آپ کے میرے اندازے سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اپنی مخلوق کو اللہ اپنے دامن رحمت میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز رحمت کے حصول کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے سے منع کا ذریعہ بنتی ہے، تو ہماری بدعمالیاں ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہماری غلط کاریاں ہیں۔ جب انسان بدعمالی کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں اپنے شمول تمام حاضرین کی خدمت کے اندر بڑی منت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے پہلے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگیں۔ انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والوں، اگر غلطی ہو گئی، اگر جرم ہو گیا، اگر خطا ہو گئی، تو میری نافرمانی کر بیٹھے اور میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میرے محبوب قل اعلان فرما دیجئے، فرمایا قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ پر گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے، زیادتیاں کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تمہارے جتنی بھی گناہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع۔ اللہ کی دربار کے اندر آنا ہمارا کام، زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دینا اللہ کا کام۔ عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اگر دن کا روزہ رکھا جائے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رات کی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے اللہ اور گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر بھیج کر اللہ اور گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عید کی راتیں بھیج کر اللہ میاں بقیہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عید کا عظمت والا دن بھیج کر اللہ اور گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ذرا ان چیزوں پر انسان غور کی نظر ڈالے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں،
اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نیک کام کر کے جنت کے حقدار بنے, جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جائیں. بھی ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ہم نے 4, 5, 15 سال پالا ہے, کیا پالا ہے ہم نے؟ رزق اللہ کا دیا ہوا, صحت اللہ کی دی ہوئی, ہم نے کچھ نہ کچھ اس کی دیکھ بھال کی. ہم اپنے اس چھوٹے بچے کو ضائع کرنا گوارا نہیں کرتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیفہ کو, خلیفے کی اولاد کو, دلہا کائنات کو, حضرت انسان کو ضائع کرنا کہاں گوارا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف مائل کریں. پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی سنتے ہیں, اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتے. اللہ تعالی نے آپ فرمایا کہ جس نے بھی میری دربار کے اندر مانگا, اب میں یجیب المضطر کہا, اللہ تیرے سوا کون ہے ہمارے حال پر رحم کرنے والا, جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور پکار کا جواب بھی عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے بھی پیارے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ نے گناہگار آدمی کا کھانا بند کیا, اللہ نے پینا بند کیا, پروردگار عالم نے اسے ہوا سے محروم رکھا, اللہ نے سورج سے محروم رکھا نہیں رکھا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جہاں اپنے نیک بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, وہاں اللہ اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں. کچھ عرصہ قبل میں نے حیات الحیوان علامہ دمیری کی کتاب سے ایک واقعہ بیان کیا تھا, غالباً 1 سال 1.25 سال ہو گیا ہوگا. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں دریا کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا ایک بچھو ہے جو بار بار دریا کے کنارے کے چکر لگا رہا ہے. دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ بچھو خشکی کی مخلوق, اس کا کیا کام, یہ بار بار پانی کی طرف جانا چاہتا ہے. ٹھہر گیا, اتنے تک وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دریا سے باہر ایک کچھوا نکلا اور یہ بچھو کچھوے پر سوار ہو گیا, کچھوے نے غوطہ لگایا اور دریا کے اندر چلا گیا. اللہ والے ایک ایک بات پر نظر رکھتے ہیں. فرماتے میں نے ایک اور کشتی والے کو کرائے پر لیا, کیا مجھے پرلے کنارے پر پہنچائیں, جو مانگیں گے آپ کو ٹکے پیسے دے دوں گا. میں بھی پار پہنچا تو میں نے دیکھا وہ کچھوا بھی پار پہنچتا ہے, بچھو نکل کر چل پڑا اور کچھوا واپس. اس بچھو کے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ میں نے دیکھا جھاڑیاں ہیں, اور جھاڑیوں کے اندر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے, پاؤں سے لے کر گردن تک اسے ایک بڑے سانپ نے گھیرا ہوا ہے, لپیٹا ہوا ہے, اور بالکل وہ تیار بیٹھا ہے اسے کاٹنے کے لیے. یہاں تک کہ بچھو نے جا کر وہ سانپ کو کاٹا, سانپ مر گیا, بچھو واپس چل پڑا. یہ اللہ والا کہتا ہے میں قدرت کے کرشمے کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا, اور میں نے وہ سانپ اس سے اتارا, جگایا, پانی ڈالا, منہ کے اندر ہوش آئی, میں اس کے قدموں میں پڑ گیا کہ یار تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, سنا تیرا ماجرا کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے, تیرا مرتبہ کیا ہے. اس نے کہا بات سناؤ, ہوا کیا. میں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اگر تسلی نہ ہو, وہ سامنے دیکھو سانپ پڑا ہوا ہے, یہ تجھے کاٹنے کے لیے تیار تھا. اس طرح بچھو آیا, اس نے اسے کاٹا, یہ مر گیا, بچھو واپس تو بچ گیا.
غور سے سنیں. جب اس نے یہ واقعہ سنا تو دھاڑے مار کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں ولی نہیں، میں تو ایک شرابی آدمی ہوں، اب بھی شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا تھا. میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، میں تو شراب پینے والا بندہ ہوں، میں تو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا آدمی ہوں. یہ کہنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور زار و قطار رو کے کہتے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. اللہ میں نہیں جانتا تھا کہ تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. میں نے تو قدم قدم پر تیری نافرمانی کی. اب میرا اللہ گواہ ہو جا اگر تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے آج کے بعد میں بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں. میری آنکھ ویسے اٹھے گی جس طرح تو چاہے گا، میرے قدم ویسے چلیں گے جس طرح تو چاہے گا، میرے ہاتھ اسی طرح اٹھے گے جس طرح تو چاہے گا، میرا دل اور دماغ وہی کام کرے گا جس طرح تو چاہتا ہے. میرے محترم دوستو، یہ واقعات کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ ایک گنہگار آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر آدمی نیک ہو جائے تو اللہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرے گا. آج یہ خدا کی رحمت بارش کی طرح آج برس رہی ہے. میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگیں. ہم اپنی سابقہ غلطیوں کی اللہ کی دربار کے اندر توبہ کریں اور آنے والی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح تو چاہے گا. یہ تو میں نے ایک گنہگار کا واقعہ سنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کافر مشرک سے بے پرواہ نہیں ہے. اپنے استادوں سے سنا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اللہ کے نبی باہر تشریف لے آئے. دیکھتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہے. ورنہ کیا بات ہے بھائی، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہنے لگا میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، کھانا کھلا. اللہ کے ولی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کھانا مانگنے والا مجھے یہ بتا کہ مشرک ہے یا موحد ہے؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ مشرک ہے یا موحد ہے؟ آدمی بڑا سچا تھا. اس نے کہا اللہ کا پیغمبر کھانا کھلائے تیری مرضی، نہ کھلائے تیری مرضی. میں مشرک ہوں، موحد نہیں ہوں. جس طرح تو چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہو وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میں مشرک آدمی ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مشرک کے لیے ہمارے دروازے پر کھانا نہیں ہے، چلے جاؤ. علماء کرام لکھتے ہیں جناب سیدنا ابراہیم نے پوچھا، سب کہہ دیجیے علیہ السلام میرے دروازے پر آ کر کھانا مانگنے والا سنا ہے کون؟ موحد یا مشرک؟ وہ جواب دیتا اللہ کا پیغمبر ہوں تو میں مشرک موحد نہیں. فرمایا پھر ہمارے دروازے پر کھانا موحد کے لیے ملے گا، مشرک کے لیے نہیں ملے گا. چلے جاؤ، ہمارا کھانا حرام کا نہیں حلال کا ہے. آنے والا بیاس ہو کر چلا. پروردگار عالم کی جانب سے اللہ کے نبی کو تنبیہ ہوئی. فرمایا میرا ابراہیم جیسا بھی تھا تو میرا بندہ، میں نے بھی تو 70 سال سے تو کھانا کھلانا شروع کیا ہے. نہ میں نے پانی بند کیا، نہ میں نے ہوا بند کی، نہ میں نے غذا بند کی، نہ میں نے لباس بند کیا. میرا بندہ تھا، تیرے دروازے پہ آیا، کیوں میرے بندے کو تو نے خالی لوٹایا؟ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو اللہ کافر سے غافل نہیں،
جو اللہ گناہگار سے غافل نہیں، وہ اللہ اپنے نیک بندو سے کہا غافل ہے۔ آج یہ سابقہ گناہوں کی توبہ کریں، آنے والی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کریں۔ رمضان شریف کے دن عظمت والے، رمضان شریف کی راتیں عظمت والی، رات ویسے شان والی ہوتی ہے، رات ویسے مقام والی ہوتی ہے، رات ویسے عظمت والی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا پچھلا پہر اٹھنے کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن وقت ایسا مزیدار ہوتا ہے، ادھر سے آدمی مانگتا جاتا ہے، ادھر سے اللہ دیتے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے پیغمبر اور نبی کی جماعت کا تذکرہ کیا، فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، میرے محبوب جب رات کی تاریکی کے اندر آپ اور آپ کے یار میری دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان ربک یعلم، میں تمہارے حالات کو جانتا ہوں۔ حضرت جناب حیدر قرار فرماتے ہیں لقد رأیت صحاب محمد، میں نے آمنہ کے لال کے یاروں کو دیکھا، اور دنیا والوں فما ارى احدا منكم يشبههم، تم میں سے کوئی بھی نبی کے یاروں کی طرح نہیں۔ شاعری نبی کے یار کیسے تھے؟ فرماتے ہیں دن کے اندر میدان جہاد میں لڑتے تھے، جب رات کا ٹائم ہوتا تھا وقد باتوا سجدا وقیاما، ان کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ دن بھی عظمت والے، راتیں بھی عظمت والی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کا وقت لوٹنے کا ہوتا ہے، خدا کا خزانہ لوٹو تو رات کا ٹائم، بعض غلط کار دنیا کے خزانے لوٹتے ہیں تو رات کا ٹائم۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جن کا نام مبارک آپ نے سنا ہوگا، رات کو ایک دن اٹھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میری رعایا کس حال میں وقت گزار رہی ہے۔ ان سارے حکمران آمنا تھا، دیکھے نا تیرے حال سے گزرے میں بیٹھے ہیں، کس حال میں ہماری رعایا گزار رہی ہے۔ بجلی کا تو تصور نہیں تھا اس دور میں۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے ہیں عام لباس کے اندر، عوامی لباس کے اندر، رعایا کی لباس کے اندر، باہر نکلے تو دیکھا 5 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ساتھ جا کر بیٹھ گئے کہ سنوں حکومت کے متعلق، بادشاہ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ مثنوی شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ تھے چور، وہ تھے 4-5 آدمی بیٹھے تھے، وہ چور تھے۔ یہ جا کر بیٹھ گئے تو انہوں نے سمجھا یہ بھی چور ہے، اور عمر دیکھی، عمر ذرا بڑی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے، رات جا رہی ہے، لوگوں کے جاگنے کا ٹائم ہو جائے گا، چلو جو کام کرنا ہے، جہاں چلنا ہے چلو، جا کر چوری کرتے ہیں، نقاب لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا کہ چلو چلتے تو ہے چوری کرنے کے لیے، لیکن پہلے اپنا اپنا فن بتاؤ کہ تمہارا فن کیا ہے۔ تکڑے ہوئے تو پیچھے کو بتا گھر تاروں، یہی میں دتو تیرے ہوئے تو پیچھے ہی میں آن کہیں گھر جلوں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا فن یہ ہے کہ میں کتے کی بولی سمجھ لیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔
انہوں نے کہا یار تو بڑا تکڑا آدمی ہے، چوروں کا واسطہ کتوں سے پڑتا ہے، چلو پتہ چل جائے گا کہ کتے کیا کہتے ہیں۔ دوسرے آدمی نے بولا کہ مجھے خزانے کا پتہ چلتا ہے کہ میں سنتا ہوں خزانہ کہاں پڑا ہے۔ انہوں نے کہا تو بھی کام کا آدمی ہے کہ خزانے کا پتہ چل جاتا، چلو ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا، جہاں تو چاہے کہے گا وہاں جا کر خزانہ تلاش کریں گے۔ تیسرے آدمی نے کہا جناب میرا فن یہ ہے کہ جتنا مضبوط سے مضبوط دیوار ہو میں 1 منٹ لگاتا ہوں، نقب لگا کر اندر چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو بھی اپنے فن کا یکتا ہے، بڑی بات ہے۔ چوتھا بولا کہ میرا فن یہ ہے کہ جسے میں 1 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں مجھے بھولتا نہیں ہے۔ پہلے نے کہا مجھے کتوں کی بوری سمجھ آتی ہے، دوسرے نے کہا مجھے خزانے کی بو آتی ہے، تیسرے نے کہا میں منٹ لگاتا ہوں، دیوار مار لیتا ہوں، نقب لگا لیتا ہوں، سانگ مار گندا۔ چوتھا بولا کہ جس کو میں 1 دفعہ دیکھ لوں پھر وہ شکل بھولتی نہیں۔ سلطان محمود بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، نے کہا بابا تو ہی تو کچھ بول۔ اس نے کہا جی میرا فن یہ ہے اگر یہ میری داڑھی ہل جائے تو تختہ دار پر لٹکے ہوئے چھوٹ جاتے ہیں۔ نے کہا جی آج سارے قابل اپنے فن کے ماہر اکٹھے ہو گئے ہیں، چلو آج پھر بادشاہ کا محل جو ہے اسے لوٹتے ہیں۔ چل پڑے بادشاہ کی طرف۔ حضرت بھی صاحب راستے کے اندر کتے بھونکے، تو نے کہا بھی بول کتے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ کتے کہتے کہ بادشاہ تمہارے اندر ہے، بادشاہ تمہارے اندر ہے۔ جب پھٹے منہ تیرا اور بادشاہ چوریا بتا کرنا نہ بولا جا تو تائی پہ تیرا مزہ تو نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ آگے چلے، نقب لگانے والے نقب لگائی، اللہ اکبر، اور خزانے سونگھنے والے نے کہا یہ خزانہ پڑا ہے، وہاں سے مال اٹھایا، سلطان محمود بھی ساتھ آ کر ایک جگہ تقسیم کیا مال، غور کرنا، تقسیم کیا مال۔ بادشاہ نے کہا چلو رات کا ٹائم ہے کہیں تمہیں کوئی پکڑ نہ لے، میں تو وہ ہوں نا جس کی زبان اور جاری کے ہلنے سے آدمی چھوٹ جاتے ہیں، تمہیں اپنے اپنے گھر پہنچاؤں۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھ آؤں کہ ہیں کہاں کہاں کے۔ رات گزری، صبح کی نماز ہوئی، عدالت لگی حضرت کی، اپنی سپاہ کو کہا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر چور سوئے ہوئے ہیں اور گٹھیاں بندی ہوئی ہیں، ان کو پکڑ کر لے آؤ۔ گواہوں کی ضرورت کیا تھی؟ خود بادشاہ موقع کا گواہ ہے۔ اب بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ سب کو تختہ دار پہ لٹکا دو، سر قلم کرو ان کے، یہ ناسور ہیں معاشرے کے اندر، چوریاں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی کہتا تھا میں 1 دفعہ شکل دیکھ لوں تو پھر میں بھولتا نہیں ہوں، وہ شکل دیکھتا ہے تو وہی رات والی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے دل میں خیال آتا ہے کہوں، پھر کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ لگتا ہو، پھر کہتے ہیں تو یہ وہی آدمی، پھر دل میں خیال آتا ہے کہیں میں بھولتا ہوں۔ آخر جس وقت بادشاہ اپنے آرڈر پر جم گیا اور سارے چور تھر تھر کانپ رہے ہیں تو یہ آدمی بولا، اس نے کہا جناب اب آپ بھی اپنی داڑھی ہلائیں اور زبان ہلائیں تاکہ بخشش ہو جائے، تمہارا وعدہ تھا۔ بادشاہ نے کہا تو نے مجھے پہچان لیا؟ کہتے جی میں نے پہچان لیا۔ پر میں پہچان لیا تو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کر کے 3 نصیحتیں کرتے ہیں. پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ صحبت اچھی اختیار کرنا. اگر بری صحبت میں جاؤ گے تم جتنے نیک ہوگے تم بھی برے شمار ہوگے. جس طرح بادشاہ جب چوروں میں جا کر بیٹھا تو وہ بھی چور شمار ہونے لگا. فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے خزانے لوٹنے کا ٹائم رات کا ٹائم ہوتا ہے. اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ شناسائی پیدا کرو، سنان پیدا کرو، پہچان پیدا کرو. اگر اپنے اللہ کے ساتھ پہچان پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ماہ رمضان الحمدللہ شروع ہو چکا. میری چند گزارشیں ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ 100% کوشش کریں کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھیں. نہیں موت آتی ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے. حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان میدان قیامت کے اندر انسان کی سفارش کرتا ہے. آج یہ مہمان ہمارے دروازے پر ہے، کل ہم نے اس کے دروازے پر جانا ہے. میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر کوئی روزہ قضا نہ کرو، روزہ رکھو. سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن وہ سفر نہیں رہے. آج کیا سفر ہے؟ اسی گاڑی میں تو ملتان جا رہے ہو اور جس دفتر میں جاؤ گے وہاں اے سی لگا ہوا ہے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر آپ بڑے آرام سے شام کو کوٹڈو پہنچ جائیں گے. یہاں کیوں روزہ چھوڑتے ہیں؟ سارا سال روزہ رکھو، ماہ رمضان کے ایک روزے کے اجر اور ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میری دوسری گزارش یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے کو روزہ بنا کر رکھو. آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ان ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، دل اور دماغ کا روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا روزہ بیگانی عزت کو نہ دیکھو، کان کا روزہ گلے نہ سنو، زبان کا روزہ بری بات نہ کہو، دل دماغ کا روزہ کسی مسلمان کے متعلق بری سوچ نہ سوچو، پاؤں کا روزہ گندے مقام پہ چل کے نہ جاؤ، ہاتھ کا روزہ ظلم نہ کرو. یہ دوسری میری گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کو حقیقی معنی کے اندر روزہ بنانا چاہیے. تیسری گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح با جماعت کا 100% خیال کرو. آپ کا یہ عذر ہوگا بجلی چلی جاتی ہے، یہ تو بجلی ہے چلی جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ بجلی ختم ہو جائے تو ہم کیا روزے رکھنے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ دادا جو روزے رکھتے تھے بجلیاں ہوا کرتی تھی؟ نہیں ہے. اس لیے ماہ رمضان کے اندر جس طرح دن کو روزے رکھنے ہیں، رات کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے. سنت تراویح 20 رکعت ہے. اور میری چوتھی گزارش آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر دعاؤں کا اہتمام فرمائیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں ماہ رمضان کے اندر. اپنے لیے دعا مانگو، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، حضور کی پوری امت کے لیے دعا مانگو، عالم اسلام کے لیے دعا مانگو، اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اپنے وطن کے لیے دعا مانگنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں ماہ رمضان کے اندر. اور ساتھ ہی گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر
درود شریف پڑھنے کی کثرت کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اپنی ہمتوں کو جوان کریں. ماہ رمضان کے روزے، 20 رکعت نماز تراویح، حضور کی ذات پر درود پاک، ان تمام چیزوں کو اپنے اعمال کے اندر داخل کریں. اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنی کے اندر ماہ رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی جو برکتیں رحمتیں نازل ہونی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر آپ کو اور مجھے وسیع حصہ نصیب فرمائے. آمین.